ایک خاتون نے بڑا درد دل سے ایک خط لکھا ہے اور میں بڑا حیران ہوں. میں بس اس کے کچھ کلمات پڑھے دیتا ہوں، بلکہ شاید انہوں نے اس خاتون نے منع کر دیا ہے چونکہ آخر میں، تو اس لیے میں وہ نہیں لکھتا. وہ پڑھنے کی اجازت انہوں نے نہیں دی ہے، اس لیے نہیں پڑھتا ہوں. البتہ دو باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. خدا را اگر کوئی خاتون آپ کے پاس نکاح کے بعد پہنچی ہے اور اس کے پاس کوئی جہیز نہیں ہے اور جہیز کے اندر وہ کوئی بہت زیادہ ساز و سامان نہیں لائی، تو خدا را ایسی خاتون کو تانے مت دیں، ایسی خاتون کو حقیر مت سمجھیں، اس کی زندگی اجیرن مت کریں، اس کا جینا حرام مت کریں. آپ اگر اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں. اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر جہیز کا اس طرح کا تصور جو آج کل ہمارے بر صغیر، ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک والد کو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ اپنی ذاتی خوشی سے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کچھ ساز و سامان دینا چاہتا ہے تحفے کی شکل میں، گفٹ کی شکل میں، وہ درست ہے. لیکن کنٹینروں کے کنٹینر ساز و سامان بھرنا اور بستر تیار کرنا، کراکری کا ساز و سامان تیار کرنا اور اس کے لیے بہت زیادہ انتظام کرنا، قرضے لینا، ویلفیئر ٹرسٹ کے اداروں میں درخواستیں لے جا کر کے گھمانا اور بچیوں کی عمر اس میں گزرتے چلے جانا، یہ سب فرسودہ تصورات ہیں، ہندوانہ تصور ہے. اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، ناجائز تصورات ہیں. اب جس خاتون نے یہ خط لکھا ہے، آپ اس خط کو پڑھ نہیں سکتے. اس خاتون کا رونا یہ ہے، اس بیچاری خاتون کا یہ رونا ہے، یہ درد دل ہے کہ میرے والد کو زیادہ خاص جہیز نہیں دے سکے مجھے. اب میرا دیور ہر وقت مجھے ڈانٹتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ دیور کو کیا حق پہنچتا ہے، دیور کو کیا جرأت ہے، کیوں وہ بات کر رہا ہے؟ اس کا تو بلا ضرورت بات چیت کرنا حرام اور ناجائز ہے. شریعت کی حدوں کو توڑا جاتا ہے، گھروں کو برباد کیا جاتا ہے، اور ایسی نیکوکار عفت مآب ہماری مائیں بہنیں بیچاری اپنے گھروں کے اندر سانس گھٹ گھٹ کر کے مرتی رہتی ہیں. کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ کیا ہے؟ کیا ہم مسلمان کہلائے جانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم اپنی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں؟ کس منہ سے ہم اپنی یہ نسبت کر سکتے ہیں اور کس منہ سے ہم شفاعت رسول کے طلبگار رہتے ہیں؟ بیچاری خاتون کہتی ہے کہ دیور سارے کے سارے مجھے الگ ہر وقت طعن تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، شوہر الگ نشانہ بناتا ہے. پھر اس بیچاری خاتون نے کہا کہ میں چھپ چھپ کر کے پیسے جمع کر رہی ہوں تاکہ وہ پیسے جمع کر کے میں اپنے شوہر کو دے سکوں اور وہ مجھے طعنے نہ دے. کیا ہے؟ کس طرح کا تصور ہے اور کس طرح کا ہم اپنا ذہن سوسائٹی کے اندر دے رہے ہیں؟ کیا صرف اور صرف ہم دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچنے کے عادی ہو گئے، مادہ پرستی کی مشین بن چکے ہیں؟ کیا دولت ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ کیا مال ہی سب کچھ ہے؟ کیا مال پر ہم اتنے بھوکے مر چکے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ اسلام کا تصور، سورہ نساء کا تصور، قرآن کا تصور تو یہ کہ کراکری کا سامان ہو، ساز و سامان ہے، برتن ہے، کھانا ہے، نان و نفقہ ہے، یہ تو شوہر کے ذمہ ہے. اور اس مرد کی مردانگی پر بھی، اور اس مرد کی مردانگی اور غیرت و حمیت پر بھی سوالات اٹھتے ہیں جو اپنی بیوی کی پلیٹوں، بیوی کے برتنوں، بیوی کے فرنیچر، بیوی کے صوفہ سیٹ، بیوی کے کپڑوں، بیوی کی چادروں، بیوی کے بستروں پر نظر گاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہو. کس طرح کا یہ تصور ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اس کی کمپین چلانی چاہیے اور ان جیسے فرسودہ، خلاف شریعت اور حرام تصورات سے معاشرے کی جان چھڑانی چاہیے. میں حکومت وقت سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، بلکہ کئی چینلز پر میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو جہیز کی جو ہمارے ہاں فرسودہ لعنت ہے، اس پر پابندی لگائیں اور مؤثر پابندی لگائیں. اور کئی دفعہ حکومتوں نے اس کے فیصلے بھی کیے ہیں. اور اس خاتون نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ میں پرائز بانڈ خرید چکی ہوں اور میں پرائز بانڈ، بلکہ بیچاری دعا کے لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ دعا کریں کہ وہ بانڈ پرائز نکل آئے. تو میں ان کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائز بانڈ خریدنا ناجائز ہے
اور دعا کرنا تو دور کی بات ہے، آپ نے جو کام کیا یہ ناجائز کام کیا ہے۔ پرائز بانڈ خریدنا اور پرائز حاصل کرنا یہ ناجائز ہے۔ اگر فرض کریں کہ پرائز نکل آئے تو پھر ایسی صورت میں اسے بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازم ہے۔ آپ نے پرائز بانڈ کی خریداری میں جتنا پیسہ لگایا ہے، جو آپ کا اپنا اصل پیسہ تھا، وہ آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ رقم لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔